آقا کہتے ہیں کہ میں پاک بطنوں سے پاک سلوبوں سے نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں. بے شک. اور حضرت آمنہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے، ہمارے امام احمد ابن حنبل مسند میں نقل کرتے ہیں، بی بی آمنہ کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے. اور ایک روایت میں امام حیثمی مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں کہ میں نے صرف شام کے محلوں کو نہیں بلکہ شام کی بستیوں کو بھی دیکھ لیا، بستیوں کے جو گھر تھے ان گھروں کو بھی دیکھ لیا، گھروں کے سامنے جو اونٹ بندے تھے ان اونٹوں کو بھی دیکھ لیا، اور اونٹوں کے گلے میں جو رسیاں بندی تھی ان رسیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنے دور ملک شام کہاں، مکہ کہاں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. یہ اتنے دور تک کس بنیاد پہ دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ خود مومنہ تھی اور نبی کے نور سے فیض پا کر بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ ملک شام کے محلات نظر آئے. سبحان اللہ. خود حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مجھے کوئی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا جیسے عورتوں کو احساس ہوتا ہے. حضرت شفا ایک صحابیہ ہے جو دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ان کی والدہ ہے. حضرت شفا فرماتی ہے کہ بی بی آمنہ کے جب ڈیلیوری کا وقت آیا، بچے کو تولود ہونے کا وقت آیا، میں اس وقت دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. میں دائی کی حیثیت تھی. میں نے دیکھا محمد پیدا ہوئے سجدے کی کیفیت میں تھے. میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے. آپ کا جسم پاک و طاہر تھا اور آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پر خون اور وہ سب ناپاکی نہیں تھی جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی خود فرماتے ہیں نبی کے لطفے بھی پاک ہوتے ہیں. نبی کا خون بول و پیشاب بھی پاک ہوتا ہے، بول و براز بھی پاک ہوتا ہے، اور نبی کے ماں باپ کے بھی لطفے پاک ہوا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتی ہے کہ حضور پر کوئی ناپاکی کے اثرات نہیں تھے. پاک کو صاحب میں حیران ہو گئی کہ یہ پہلا بچہ دیکھ رہی ہو جو ناف بریدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ شدہ ہے. تبھی کسی کونے سے آواز آئی شفا حیران نہ ہو یہ ہمارا محبوب ہے، ہم نے ختنہ شدہ ناف بریدہ بھیجا ہے اس لیے کہ محمد وہ ہے جس پر ساری کائنات پر محمد کا احسان ہے، محمد پر کسی کا احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کل دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کرائی تھی. کل کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں وہ ہوں جس نے ناف کاٹا تھا. بے شک. سب محمد کے محتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شفا کہتی ہے حضور سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے لب ہل رہے تھے. میں قریب گئی، کانوں کو لگایا، لب کے آواز آ رہی تھی رب حبلی امت. سبحان اللہ. رب حبلی. سبحان اللہ. پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی نہیں بنے. جس وقت آپ کی تخلیق ہوئی اس وقت بھی نبی تھے. اور اولین تخلیق آپ کی کیا تھی؟ یہ تو بشری تخلیق تھی دنیا میں. اولین تخلیق آپ کی نور کی شکل میں تھی. بے شک. اور جس وقت آپ کا نور خلق ہوا، جس وقت نور کی پیدائش ہوئی، اس وقت بھی آپ نبی بن کر مبعوث تھے، نبی ہی تھے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گیا کہ آپ نبی نہ ہو. پھر حضرت شفا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان سے اچانک غائب ہو گئے. میں حیران ہو گیا، محمد غائب کیسے ہو گئے؟ کہاں گئے؟ کوئی جن اٹھا کے لے گیا، کوئی شیطان اٹھا کے لے گیا؟ میں حیران ہوئی، کہا کہ اے آمنہ خبر لو تمہارا بچہ نظر نہیں آ رہا. حضرت بی بی آمنہ گھبرا گئی، کہا کہ میرے بچے کو کون لے گیا؟ ذرا دیکھو اس کمرے میں تمہارے میرے سوا کوئی نہیں ہے. کہتی ہے کہ اس کمرے میں جب کوئی انسان نہیں تو یقیناً ہو سکتا ہے کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہو. اے آمنہ تمہارا بچہ اتنا حسین و جمیل پیدا ہوا کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی جن اٹھا کے لے گیا. تبھی آواز آتی ہے اے شفا، اے بی بی آمنہ فکر نہ کرو، فرشتے محمد کو لے گئے ہیں اور دنیا کی سیر کرا رہے ہیں، اس لیے کہ اس پوری دنیا پہ محمد کو حکومت کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جہاں محمد کی حکومت ہے اس علاقوں کو دکھایا جا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جانتے ہو لوگوں جب میں پیدا ہوا تو مجھے کون لے گیا تھا میری ماں کے پہلو سے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ رسول بہتر جا رہے ہیں. فرمایا جبریل تھے وہ، فرشتوں کے ساتھ آئے. 70,000 فرشتوں کی جماعت تھی. جبریل مجھے اٹھا کے میری والدہ کے پہلو سے غائب ہو کر لے گئے اور پھر مجھے ایک ایسے مقام پر لے گئے کہ جو حصہ نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، ایک الگ ہی دنیا تھی. وہاں ایک ترازو قائم کیا گیا. اس ترازو میں ایک پلے میں مجھے رکھ دیا، دوسرے پلے میں میری امت کو رکھا گیا.
2 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। फिर 4 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। फिर 8 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। हर बार मेरी उम्मत को दुगना करते गए हत्ता कि पूरी उम्मत को एक पल्ले में रख दिया। कयामत तक जो मेरी उम्मत में पैदा होने वाले सबको एक पल्ले में रखा, दूसरे में मुझे रखा, मैं सब पे वजनी था। तो जिब्रील ने कहा फरिश्तों अब वजन करना छोड़ दो, खुदा की कसम अगर पूरी कायनात एक पल्ले में रख दो तो मोहम्मद सब पर बाजी और वजनी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते मैंने देखा कि जिब्रील 3 झंडे लेकर आए, एक खाने काबा पे नसब किया, एक मशरिक में और एक मगरिब में। है जिब्रील आप झंडे क्यों लाए, झंडे क्यों नसब किए? का खाने काबा पे इसलिए कि बता दूं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजधानी है। और मशरिक में एक झंडा और मगरिब में एक झंडा, इस बात की दलील है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक मोहम्मद की हुकूमत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे जिक्र मिलाद की हदीसों में हमें मिल रहे हैं। और यहां तक मिलता है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे। जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया मैं ईमान लाया, मेरी वालिदा ईमान लाई, जो साथी मेरे ईमान लाए। अब हम सहाबी होने के शर्फ से मुशर्रफ हुए। तो मेरे दोस्त मेरे घर आते कहते अब्दुर्रहमान तुम्हारी वालिदा शिफा है? मैं कहता हाँ, मेरी वालिदा घर में ही तशरीफ रखती है। कहा अपनी अम्मी को बुलाओ। तो अब्दुर्रहमान कहते मैं अपनी माँ के पास जाता, अम्मी जान मेरे कुछ दोस्त आए आपसे मिलना चाहते। क्यों मिलना चाहते बेटा, पूछो उनसे। अब्दुर्रहमान कहते पूछ रही है कि क्यों मिलना चाहते। वो दोस्त कहते साहब ही है वो, कहते कि अपनी अम्मी से कहो हम रसूलुल्लाह की मिलाद मनाने आए, नबी की पैदाइश का तस्करा सुनना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अब्दुर्रहमान तुम्हारी माँ वो है जो रसूल के पैदाइश के वक्त ही उन्होंने वो देखा जो किसी ने ना देखा। क्या कहने। जब ये जाके अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हजरत शिफा कहती बेटा फर्श बिछा दो, फर्श कहते सतरंजी को, सतरंजिया वगैरह दरी वगैरह बिछा दो। फिर एक तख्ता लकड़े का, हजरत अब्दुर्रहमान कहते मैं कुछ दरियां बिछा देता, मेरे दोस्त उस पर बैठ जाते और मेरी माँ हजरत शिफा उस तख्त पर आ जाती। गोया खतीब है, ये सामईन है। कहती मेरे बच्चों पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहते बताइए अम्मी जान है हमारी माँ, हमें बताइए कि रसूलुल्लाह पैदा हुए तो क्या आलम था। और फिर आप सुनाती जब मोहम्मद पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, सजदे की हालत में पैदा हुए, नूर जगमगा रहा था, खुदा की कसम फरिश्तों की बारात आ रही थी। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में तवाफ कर रहे थे, खाने काबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब घबरा कर पीछे आए और आने के बाद वो खौफजदा हुए कहीं काबा गिर ना रहा हो। तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब घबराओ नहीं, तुम्हें जो मुबारक पोता पैदा हुआ है काबतुल्लाह उसकी ताजीम में सजदा रेज़ हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हालात हजरत शिफा बताती। पता चला मिलाद का जिक्र करना साहबा के जमाने से चला आ रहा है, मगर क्या करे इस जमात का कि इनको ये हदीसें नजर नहीं आती है। इनको क्या नजर आता है? डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए आप इस बारे में। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी। इस बेचारे की मालूमात का यह आलम है कि ताबईन बोलना नहीं आ रहा तो ताइन बोल रहा है अल्लाह। और तबे ताबईन को तबे ताइन बोल रहा है। जिस बेचारे को ताबईन और तबे ताबईन बोलना ना आता हो, ये इनका इस्लामिक स्कॉलर बड़े फख्र से कहते हमारी जमात हक पर है। अबे तुम्हारे मुल्ला हक पर नहीं तो तुम कहां से हक पर हो? क्या कहना। ताइन ने नहीं मनाया। अबे हाँ ताइन का को मनाएंगे, ताबईन ने मनाया है। क्या कहने, वाह। तबे ताइन ने नहीं, तबे ताबईन ने मनाया है। बोल सही रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, इसलिए कहा जाता है वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। सुनिए जनाब। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए।
نبی کا سالگرہ منانا ایک ویسٹرن کلچر ہے، انگریزوں کی تہذیب ہے۔ یہ عجیب بات ہے، میلاد ہم مناتے ہیں، کلچر ویسٹرن کیسے ہوگا؟ انگریز تھوڑی مناتے ہمارے نبی کی میلاد۔ اب اگر کہیں گے کہ وہ عیسیٰ مسیح کی مناتے تو بھائی ان کا کام وہ جانے، ہم تو اپنے نبی کی منا رہے ہیں۔ کیا کہنا، ہندو لوگ جو ہے وہ کرشن جنم اشٹمی بناتے ہیں، رام نومی بناتے ہیں، وہ ان کا دھرم جانے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم تو نبی کی بناتے ہیں نا۔ تو ویسٹرن کلچر کیسے ہوا؟ لیکن ذاکر صاحب کے جو بنیادی باتیں تھی وہ یہ تھی، پہلے یاد رکھیے، پہلا جملہ یہ تھا کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ ہمیں حدیث میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ صحابہ نے یا رسول اللہ نے اپنا میلاد منایا ہو۔ تو ذاکر صاحب کو حدیث میں کچھ ملا نہیں، حالانکہ میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے سنا دی، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ ذاکر نائک صاحب ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری ایک اسلامی بہن نے ان سے ایک سوال کیا۔ اب ذرا سنیے سوال کیا ہے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، جی، تو جو یہ ٹائی اور جو جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ، دونوں سوال بڑے اہم سوال۔ ٹائی پہ تو پہلے بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے۔ کتنی دیر کنٹرول روم؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہیں اس کا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ اور دوسرا سوال جو تھا، دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں، میرے خیال سے بہت سے سوال، ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ پردہ کر گئے، پردے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، تو ایک سنی ٹنٹناٹن اسلامی بہن نے فون لگا کے سوال کر لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے بدعت کر رہے ہو آپ، یہ جو آپ سوٹ میں بیٹھے ہو کوٹ ٹائی، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے، ویسٹرن کلچر تو یہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جس میں آپ ملبوس ہیں۔ تو حدیث میں تو ہم کو ملتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہو، بلکہ یہ انگریزوں کا ہی لباس ہے، عیسائیوں کا بھی لباس ہے، اور ہم کو شریعت میں تو ہے کہ غیروں کی ہم تشبیہ سے اور پیروی کرنے سے اور نقل کرنے سے بچے۔ تو فوراً اینکر کو یاد آیا ذاکر نائک پہ آ گئی اب مصیبت۔ یہ تو سنیوں کے لیے بدعت بولنا آسان ہے، ہمارے لیے تو سب جائز ہے، ہم تو ہماری اوقات تو اسی ہے کہ دوسروں کے لیے اصول اور ہے، ہمارے لیے اصول اور۔ تو فوراً کہا بھائی بریک پہ جانے کے لیے کتنا وقت باقی، بریک یاد آ گیا، بریک یعنی وقفہ، اس نے کہا 45 سیکنڈ، بریک لے لیا انہوں نے تورن، بریک لینے کے بعد واپس آئے، ڈاکٹر ذاکر صاحب وہ سوال کا جواب دیں گے یا پردہ کر لیں گے؟ کہا بھائی پردہ ہی کر لیتے بہتر ہے، ویسے بھی ہم اتنے پردہ دار خواتین ہیں کہ بریلیوں کے سامنے آتے ہی نہیں ہے کبھی، کیا کہنا، یہ دن رات مناظرے کے چیلنج کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو پردہ دار خواتین ہیں، 10 بائی 10 کے دڑبوں میں بھوکتے ہیں ہم لوگ سے، جواب ہی نہیں۔ کیوں؟ جواب کیا دیتے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، کسی صحابی نے ٹائی پہنی ہے، کسی صحابی نے کوٹ پہنا ہے، کسی صحابی نے اس طرح کا لباس پہنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کل کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث آپ کو یہ ورگلائے، یہ سمجھائے کہ بھائی صاحب ایک لباس ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے یہ لباس نہیں ہے، ٹائی لباس نہیں ہے، کوٹ لباس میں آتا ہے، ٹائی لباس میں نہیں ہے۔ ٹائی کیا ہے؟ عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کی پہچان ہے، عیسائیوں کی ایڈنٹی ہے، عیسائیوں کا ایک مذہبی سمبول ہے۔ اور وہ کیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے، سولی پر لٹکا دیے گئے، اور یہ عقیدہ کفریہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم کہتا ہے عیسیٰ مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں میں اٹھا دیا، حق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ابھی بھی حیات ہے، اور بروز قیامت بحیثیت رسول اللہ کے امتی تشریف لائیں گے۔ بے شک حق ہے۔ تو چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ لٹکا دیا، تو صلیب کو مقدس مانتے ہیں، تو اس صلیب کو، کراس کے نشان کو مقدس جان کے اسی صلیب کی نشانی کے طور پر ٹائی کیے جا دیے، اور یہ بات ان کی مذہبی کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ تو کسی کا مذہبی شعار استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے ہندو کی پہچان ہے ٹیکا لگانا، اس کو کاشکا لگانا کہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان لگائے گا تو کفر ہے۔
کیوں؟ یہ کہ ان کی خاص مذہبی آئیڈینٹی ہے، حق ہے، مسلمانوں کو جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہو، جینو بولتے شاید، جو جنیو کیا بولتے ہیں، وہ برہمن اور ہندو کی ایک خاص پہچان ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسی طرح کا اسی انداز میں دھاگا پہنے گا کفر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آقا کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، آقا کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کیا کہنے؟ تو ذاکر صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آئی اس وقت، لیکن جیسے میلاد کی بات آئی تو فوراً آ گئے، صحابہ نے نہیں منایا، رسول نے نہیں منایا، تو کوٹ صحابہ نے نہیں پہنا، ٹائی صحابہ نے نہیں پہنی، رسول نے پہنی، تو کیوں پہن رہا بغیر؟ میلاد کے نام پہ فوراً کہہ دیا ویسٹرن کلچر ہے۔ لیکن آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک کلچر میں دکھا دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی، دیکھیے ذرا۔ Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. میں یہاں روک رہا ہوں تھوڑا سا، بھی یہ ویڈیو پوری نہیں ہوئے، بھی روک دیا ہے۔ ذاکر نائک کا اناؤنسمنٹ ہوا، لیٹس ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک۔ میں آیا تو ابھی کیسے استقبال ہوا بھائی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یعنی آنے والے عالم ہیں ہمارے بزرگ آئے، حضرت علامہ صوفی عباس صفا فتح محمد صاحب حبیبی دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لائے، ہمارے حضرت تشریف لائے، جتنے بھی علماء آئے۔ آپ نے استقبال کیسے کیا؟ نعرہ تکبیر سے کیا۔ آنے والے علماء ہیں لیکن آپ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مگر یہ جماعت کون سی ہے جو بڑی سنتوں کی بات کرتی ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتی ہے، ذاکر نائک کی انٹری ہو رہی ہے، تالی بجا رہے ہیں؟ کیا کہنے؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ اسلام میں کیا تالی بجانا جائز ہے؟ ہمیں تو حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، معاف کیجئے، حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رسول اللہ تشریف لاتے اچانک دوران نماز۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سرکار بڑے علیل تھے، بیمار تھے۔ لوگوں نے چاہا کہ ابو بکر کو اطلاع دے دی جائے کہ حضور آ رہے ہیں، تاکہ ابو بکر مصلی سے ہٹ جائیں اور آقا مصلی پہ آئے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالی پیٹنا شروع کر دیا۔ ابو بکر سمجھی نہیں۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد جب سرکار قریب آئے، ابو بکر صدیق نے محسوس کیا آپ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، آقا نے کہا کہ تالیاں کیوں پیٹ رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر کو اطلاع دے رہے تھے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے تالیاں نہیں ہے، مردوں کے لیے تالیاں نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو تالی کو حضور نے پسند نہیں کیا۔ وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو تاکہ سامنے والا سمجھ جائے، لیکن یہ کیسا معاملہ ہے؟ ذاکر نائک صاحب آ رہے، تالیاں پیٹی جاتی ہیں ان کیا، اور اس پر کوئی بولنے والا نہیں۔ پھر آگے سنیے اب انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی۔ یہ پیچھے کیا گبر سنگھ کی انٹری ہو رہی ہے کیا؟ اور آتے ہی گبر سنگھ پوچھیں گے کتنے آدمی تھے، کیونکہ ایک اسلامی اسکالر آ رہا ہے، مولوی تو میں کہوں گا نہیں اس کو، اسلامی اسکالر بھی نہیں، جاہل مطلق کا جاہل ہے یہ خبیث، لیکن تم تو اسلامی اسکالر بولتے ہو۔ یہ کس کی انٹری ہو رہی ہے؟ جلسہ مذہبی ہے تمہارا کہ ڈانس ہے؟ منی بھائی آ رہی ہے، رقص کریں گی، کیا کرنے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے بھائی؟ کہ بیک گراؤنڈ سے یہ لائٹ اور یہ ڈھن ڈھن، کیا ہے تماشے یہ؟ مگر آج تک کسی غیر مقلد نے نہیں بولا یہ بہت بڑی بدعت ہو رہی ہے، کہ صحابہ نے نہیں کیا اس طرح، تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ نے اس طرح انداز نہیں اختیار کیا، رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا، ان کے لیے سب جائز۔ That is peace acquired by submitting your will to Almighty God is the only solution for the whole of humanity. And worship the Creator. Alhamdulillah. جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتین و حضرات، ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے۔
आसमान से एक अंडा उतरता है, अंडा टूटता है और उसमें से ये चूजा पैदा होता है और सब ताली बजाते हैं, कितना बड़ा अंडा पैदा हुआ। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है या नहीं? वाबड़ो, इसका जवाब दो, मर्द बनो। कब तक हमारे भोले भाले सुन्नियों को बहकाओगे? मुझसे बात करो, मुझे वो जवाब दो कि ये कौन सा कल्चर है भाई। अंडा, कोई सहाबी ने कभी तबलीग के लिए निकले तो इस तरह अंडों में से निकले, छीकों में से निकले? ये तो मुन्नी बाई के डांस में होता है, मुन्नी बाई निकलती है फिर रक्स करती है, तालियां पीटी जाती है। और दूसरा देख लीजिए, स्टेज देखिए आप, कितना महंगा स्टेज डाला गया है। उस इंतजाम के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लाखों रुपए का स्टेज है, हजारों में नहीं, ये लाखों का स्टेज है। वो अंडे को मशीन से उतारना, उसके लिए भी लाखों रुपया लगाया गया। तो एक बदबक की एंट्री के लिए इतना रुपया सर्फ कर दिया इन्होंने, मगर किसी वहाबी ने आज तक आवाज नहीं उठाई कि भाई ये लाखों रुपया ये फजूल क्यों खर्च कर रहे हो। लेकिन जैसी मिलाद का मौका आया, आपने 2 झंडियां लगाई, सारे वहाबी कीड़े मकोड़ों की तरह निकल पड़ते हैं और फिर उनको गरीब बच्चियां याद आने लगती है, फिर बेवाएं याद आने लगती है, फिर गरीब बच्चियों के निके याद आने लगते हैं। इतना पैसा मिलाद पे बच जाता है, कितनों की शादियां हो जाती, मगर खबीसों को अपने इन मुल्लाओं की फजूल खर्ची पे कुछ याद नहीं आता। तो एतराज करना बड़ा आसान है, मगर अपने आप को गिरबान में देखना भी चाहिए लोगों ने कि सुन्नियों पे तो बड़े धड़ल्ले से एतराज कर देते हैं कि साहब जो है ये बिदअत है और ये है और वो है, लेकिन हालत ये है कि खुद उसका जवाब नहीं दे पाते।